ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ اے میرے پروردگار، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی، یا الہی، ایک ہفتے کے لیے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر درخواست کی، اے اللہ، ایک دن کے لیے اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق خدا کی ایک دن کی ضیافت کی اجازت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام مخلوق کی ضیافت کے لیے حلال جانور جمع کرے۔ آپ علیہ السلام کا حکم ملتے ہی جنات اور انسانوں نے تمام حلال جانوروں کو ذبح کر کے بڑی بڑی دینگیں تیار کر لی۔ اللہ کے نبی کی طرف سے مخلوق خدا کے لیے یہ اتنی بڑی ضیافت تھی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ آپ نے پکے ہوئے کھانوں کو جب بڑے بڑے جنگلوں میں پھیلا دیا تو ان کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر بن گئی۔ پکوانوں کو تازہ رکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ پھر جب کھانا کھلانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھا لیں۔ مچھلی نے سمندر کے پانی میں سے سر باہر نکالا اور کہا، اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور میری ضیافت آج آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہے، اور اب تو کھانا شروع کر۔ یہ سن کر مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ اس مچھلی نے ایک ہی ساتھ میں مہینوں کا مسافت تک پھیلا ہوا کھانا کھا لیا، لیکن اس کا پیٹ مکمل طور پر بھر نہ سکا۔ اس نے آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ تاکہ میری بھوک ختم ہو۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا، تو سب کچھ کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ یہ سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، خوب جان لو، جتنا کھانا آپ نے پکوایا ہے اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ آج آپ کی ضیافت میرے روزمرہ کھانے میں کمی کی وجہ بن گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں انسانوں سمیت پائی جانے والی تمام مخلوقات، وہ ایک ننھی سی چیٹی ہو یا سمندر کی ویل مچھلی، سب کا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ پتھر میں چھپے کیڑوں کو کس طرح اور کیسے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات بھوکی اٹھتی ضرور ہے، لیکن میرا رب کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تو اس زمین پر موجود تمام درندے، چرند اور پرند اطاعت کے لیے آپ کی گاہ میں حاضر ہو گئے۔ پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زباندار اور محرم راز پایا تو دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئے۔ پرندوں نے اپنی چو چو ترک کر لی اور پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت اختیار کر لی۔ چند ہی دنوں کے اندر سب پرندے بنی آدم سے زیادہ فصیح بلیغ زبان میں باتیں کرنے لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چرند پرند اور تمام مخلوقات حکمت اور دانائی کی باتیں کرتی تھی۔ علم اور حکمت کی ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعلیم اور ہدایت کی تبلیغ کرنے میں مدد ملے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور معمول کے مطابق حضری دربار اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ علم و حکمت اور دانائی کی نہریں جاری تھی۔ اس روز تمام پرندے اپنی اپنی شفاعت اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد پرندے کی باری آئی تو اس میں وہی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی خوبی تیری ذات کے اندر موجود ہے؟ ہدہد پرندے نے ادب سے عرض کیا، وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر زمین کی گہرائیوں میں بھی موجود ہو تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔
میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، یہ پانی کتنی گہرائی میں ہے، اس کا رنگ کیا ہے اور زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رش رہا ہے۔ اے پیغمبر خدا، تو مجھے اپنی لشکر زرار کے ساتھ لے چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو میں نشاندہی کر سکوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خاصیت کی بہت تعریف کی۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ آبوگیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہراول راستے کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ ادھر بری عادت والے کوے نے جب سنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ہراول راستے میں شریک رہنے کا اجازت فرمایا ہے، ہمارے حسد کے کوہ سیاہ پڑ گیا اور انگاروں پر لوٹنے لگا۔ کوے نے فوراً پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، اس ہدہد پرندے نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اسے پوچھا جائے کہ اگر تیری نظر اتنی تیز ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتی ہے تو پھر تمہیں اس کے خاک میں چھپا ہوا وہ فندہ کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ اگر تو ایسا ہنر رکھتا ہے تو گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ زال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی وہ تو نے سن لی، اس کا جواب تیرے ذمے ہے۔ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہدہد پرندے نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ناراض مت ہو، اور بدنیت دشمن نے حدث سے جل بھن کر میرے خلاف جو بات کی ہے اس پر دھیان نہ دے، اور یہ سوال کہ مجھ سے وہ مٹی اور خاک میں چھپا ہوا فندہ کیوں نظر نہیں آتا تو اس کے بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر اللہ رب العزت کی حکمت اور مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو یقیناً پرواز کے دوران وہ حقیر فندہ بھی دیکھ لوں گا، لیکن میری عقل اور بشارت میں وہ طاقت کہاں کہ فرمان خدا بندی کا مقابلہ کر سکوں۔ اسی طرح قوموں اور افراد پر عذاب الہی ان کے بدعمالیوں کے سبب نازل ہوتا ہے تو ان کی عقل اور بینائی سلب کر لی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار پورے جہاز و جلال کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو غیر حاضر دیکھ کر فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، کیا وہ واقعہ غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ اس کی بخشش صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اپنے غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر اس نے کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے۔ کا تخت سلطنت اپنے فوجوں کے اعتبار سے عظیم و شان ہے۔ ملکہ شبا اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش نہیں کرتے۔ سبا کا دارالخلافہ قاریب تھا۔ اس علاقے میں لوگ چشموں پر بند باندھ کر آپاشی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سب سے بڑا بند شد قاریب کے نام سے مشہور تھا، جس کے دونوں طرف پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے سرسبز و شاداب باغات تھے۔ اہل شبا کی نافرمانیاں جب بڑھ گئی تو ان پر عذاب آ گیا۔ شد قریب ٹوٹ گیا، بستیاں اجڑ گئی، باغات ویران ہو گئے اور اہل شبا منتصر ہو گئے۔ قوم شبا تجارت پیش اور مالدار تھیں۔ شبا والے مشرک اور بت پرست تھے اور سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو شبا والوں تک پہنچا دے اور انتظار کر کہ وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد پرندہ جب خط لے کر پہنچا تو ملکہ شبا آفتاب پرستی کے لیے جا رہی تھی۔ ہدہد نے راستے میں ہی یہ خط ملکہ شبا کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اٹھا کر خط پڑھا اور درباریوں سے کہا، ابھی میرے پاس ایک مکتوب آیا ہے جس میں درج ہے یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔
تمہیں ہم سے سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے اراکین سلطنت، تم جانتے ہو کہ میں امور سلطنت تمہارے مشورے کے بغیر اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حکومت نے عرض کیا، جہاں تک مغلوب ہونے کا تعلق ہے اس کی قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو آپ جو چاہے فیصلہ کریں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا کہ جس عظیم طریقے سے سلیمان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، اس سے واضح ہے کہ وہ ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ سلیمان کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا ارادہ ہے کہ جنگ قاصد روانہ کر دوں جو سلیمان کے لیے عمدہ اور بیش قیمتی طائف لے جائے۔ ملکہ سبا کے قاصد طائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اپنے طائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہ کیا تو میں عظیم الشان لشکر سبا والوں تک پہنچاؤں گا اور تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عزیز رہو گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے پورا صورتحال بیان کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شوکت کا جو منظر دیکھا تھا اسے حرف بحرف سنا دیا۔ قاصد نے بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی ان کے تابع اور فرما بردار ہے۔ ملکہ سبا نے یہ تمام احوال سن کر طے کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے فرما بردار ہو کر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ وہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اس دربار میں موجود ہو۔ ایک جن جس کا نام عفریت تھا کہنے لگا، میں ملکہ سبا کا تخت دربار برخاست کرنے تک لا سکتا ہوں۔ عفریت جن کی بات سن کر صاحب علم کتاب انسان جس کا نام آصف بن برخیہ تھا کہنے لگا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا پلک جھپکے میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ میرے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی تو دیکھا کہ دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود تھا۔ شاہی دربار میں رکھے ہوئے تخت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبدیلی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں۔ پھر جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ سبا نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہی ہے۔ ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھے آپ کی بے نظری اور عظیم الشان قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تخت کا یہ حیران کن معاملہ تو آپ کی لسانی طاقت کا مظاہرہ ہے اور یہ ہماری اطاعت کے لیے تعزیانہ ہے، اس لیے ہم آپ سے فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان فنکاروں کی مدد سے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا جو آبگینوں کی چمک، رنگوں کی دھمک، قطروں کی ریفت اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے صحن سے گزرنا پڑتا تھا۔ صحن کی جگہ ایک بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لیس کر دیا گیا۔ حوض میں پانی کی طرح شفاف آبگینوں اور ڈور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنوایا کہ دیکھنے والوں کی نگاہ دھوکہ کھا کر یقین کر لیتی تھی کہ شہر میں شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا نے کشش شاہی میں قیام کرنے کے لیے محل کے سامنے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ پانی میں اترنے کے لیے اس نے کپڑوں کو پنڈلی سے اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، یہ پانی نہیں ہے بلکہ سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ملکہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئی اور اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی بڑائی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے نادم اور شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں اقرار کیا، مشوائے اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، لیکن اب میں سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود پرندے کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سفر کے دوران حدود سے معلوم کرتے کہ پانی کا گہرائی کتنی ہے،
किस जगह जमीन खोदने से पानी काफी मिकदार में मिल सकता है। हुदहुद की निशानदेही के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को इन खोदकर पानी निकालने का हुक्म देते थे।